اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ انبیاء کا آغاز کرتے ہیں۔ 17ویں پارے کا آغاز آج۔ سورہ انبیاء اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سے انبیاء کا آپ کو ذکر پڑھنے کو ملے گا، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ ان کی جو توحید کا مرحلہ ہے، پھر وہ ان کو آگ میں ڈالنے کا یا آگ کا پھر گلزار بن جانا، اور اسی طرح پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو جو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے پہنچی ہے بیماری، جس طرح بیماری پیغمبروں کو پہنچتی ہے، بخار کا آنا، بو کا لگنا، یا اسی طرح زہر کا اثر کر جانا، اسی طرح یہ ساری بیماریاں ہیں، جادو کا اثر کر جانا، یہ کیفیات طاری۔ اسی طرح حضرت اسماعیل، ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کے تھوڑے تھوڑے جو ہے ادھر تذکرے ہیں۔ تو فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ اقترب للناس، لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نئی ہو۔ محدث کا معنی نہیں، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نئی ہو۔ الا استمعوہ، مگر وہ مشکل سے سنتے ہیں، مگر وہ اسے مشکل سے سنتے ہیں۔ وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، مشکل سے سنتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لاہیۃً قلوبہم، اس حال میں ان کے دل غافل ہوتے ہیں، ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی، ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی یا خفیہ مشورہ کیا۔ اسر النجویٰ، کفار نے مخفی مشورہ کیا کیا؟ مخفی مشورہ یہ کیا کہ لوگوں کو نبی مکرم سے دور کرو، اور لوگوں کو یہ پتہ نہ چلنا چاہیے کہ ہم دور کر رہے ہیں، پھر تو لوگ کہیں گے بھی دیکھو یہ تو نبی سے خود دور کرتے ہیں۔ آپس میں چند لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے سازش کر لی کہ لوگوں کو نبی سے دور کرو، لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم دور کرنے والے ہیں۔ لوگ تو پھر کہیں گے یہ تو ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، لوگ پھر اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ایسی گیم چلاؤ لوگ بھی دور ہو جائے اور ہمارا نام کفار کا نام بھی نہ آئے، تاکہ وہ لوگ متاثر رہیں۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ مکہ کے سردار اس نبی کی کھلم کھلا سا جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، لوگوں کو دور کر رہے ہیں، تو پھر تو وہ کہیں گے یار وہ نبی سچا ہے لیکن یہ خود نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اپنی مخالفت ڈٹ کے کرو اور اس مخالفت کو چھپا کے رکھو، پتہ نہ چلے کسی اپنے کو بھی ہم جو ہے اپنوں کو اس سے دور کر رہے ہیں۔ تو سمجھ آنے بھی ہے، کام ہم کریں، اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو نبی سے دور کریں، لیکن ہماری اس خفیہ سازش کا، مشورے کا ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ پتہ چل جائے گا تو یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑے سردار ہمارے ہمیں خراب کر رہے ہیں۔ تو ایسی سازشیں کرو کہ یہ دور بھی ہو جائے اور ہمارا نام بھی شو نہ ہو۔ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تم جیسے ایک بشر کے سوا ہے کیا؟ یہ
تم جیسے ایک بشر کے سوا ہے کیا؟ یعنی یہ جو رسول ہیں پیغمبر یہ بشر ہیں تم جیسے، کوئی فرشتہ نہیں ہے یہ رسول، یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور جو معجزات دکھاتا ہے لوگ ان کا کلام سن کر گرویدہ ہوتے ہیں، یہ سب جادو ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغمبر جو کچھ سناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات جو اس پیغمبر کو ملتے ہیں، لوگ جلدی جلدی دیکھ کے فوراً اللہ کے نبی کی اطاعت کر لیتے ہیں۔ اور بدبختو تم کفار لوگوں تم اس کو جادو کہتے ہو، یہ جادو نہیں ہے بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے تو وہ بھی تمہارے جیسا نبی، لیکن اللہ نے اس کو تم سے چن لیا، پیغمبر بنایا، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، معجزات دیکھتے ہیں، فوراً اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ افتاتون السحر، تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو؟ تاتون السحر، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو؟ وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، حالانکہ تم تبصرون دیکھ رہے ہو، جادو کے پاس آتے ہو، یہ تو حقیقت ہے۔ آخری آیت کے اندر ان تمام کفار کے اعتراضات کا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، فرمایا کہ افتاتون السحر، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ کوئی ہے جادو؟ کوئی چکر نہیں ہے، تم سنتے ہو، سن کر تمہارے دل میں ایک اللہ تعالیٰ شوق پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیتا ہے جن لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے، اور تم اس کو جادو کہتے ہو۔ نبی کے معجزات کو، تعلیم کو، قرآن کو اور دعوت کے اثر کو کہہ دیجئے ربی یعلم القول فی السماء والارض، پیغمبر کہہ دیجئے میرا رب آسمان و زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، میرا رب آسمان و زمین میں ہر بات کو جانتا ہے۔ تم نے جو اسر النجوا خفیہ سازش کی ہے اس کو بھی میرا رب جانتا ہے کہ لوگوں کو پیغمبر سے دور کرو، دور ہو جائیں لوگ، وہ ساری تمہاری سازشوں کو جانتا ہے، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بلکہ اچھا اب یہ قرآن کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، قرآن کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں۔ اچھا یہ حل ھذا الا بشر مثلکم، اس آیت کے تحت یہ بھی ہے کہ کفار نے آپ کی نبوت پر دو طعن کیے، آپ کی نبوت پر دو اعتراض کہہ رہے ہیں، دو طعن کیے۔ ایک تو یہ کہ آپ بشر نہیں ہیں، آپ اب بشر ہیں اور بشر نبی نہیں ہو سکتا، پہلے اعتراض یہ ہے آپ بشر ہیں اور بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قرآن کے بنی اسرائیل کے اندر آپ نے پڑھا کہ ہم نے اس امت کے اندر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو وہ فرشتہ ان کی کلام نہ سمجھتا اور وہ اس کی نہ سمجھتے، تو ہم نے کبھی بھی فرشتہ انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا۔ اور انہوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ قرآن جادو ہے، یہ انہوں نے دو اعتراض کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ یہ قرآن جادو نہیں ہے بلکہ تمہارے واقعات ہیں، تمہارے حالات ہیں، تمہارے پچھلی قوموں کے پھر تمہارے تذکرے، یہ کیسا جادو ہے؟ یہ تو قرآن تمہارے حالات بیان کر رہا ہے، تمہاری کارگزاریاں جو ہیں وہ بیان کر رہا ہے، جادو کیسے ہو گئی یہ قرآن؟ دیکھتے بھی ہو کہ تمہارے حالات جو تم قرآن و حدیث کے خلاف کرتے ہو، پیغمبر کے خلاف سازش کرتے ہو، اللہ فوراً اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے، یہ تو تمہارے اپنے حالات اس کے اندر آ رہے ہیں، یہ جادو کس طرح ہو گیا؟ اچھا اب یہاں سے کہتے ہیں کہ بلکہ انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، یہ قرآن پر اعتراض ہے، قرآن کو کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں۔ آگے دوسرا اعتراض بل افتراہ، بلکہ اس نے اس سے گھڑ لیا۔ تیسرا اعتراض بل و شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے، یہ قرآن یہ شاعری ہے، یہ قرآن یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تین اعتراض کیے، یہ قرآن خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، یا اس نے اسے گھڑ لیا، بلکہ یہ شاعر ہے۔ فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، کہنے لگے پس یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے
جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے۔ یہ آیت جو ہے اس کے اندر آیتن کا معنی ہے کہ کوئی معجزے لائے، کوئی نشانیاں، کوئی معجزات لائے۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی ملی، حضرت موسیٰ کو ید بیضاء، عصا، لاٹھی، 9 نشانیاں ان کو ملی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کو مردہ کر دیتے، پھونک مارتے، جو چڑیا بن جاتی اس کو پھر مردہ کو زندہ کر لیتے زندہ۔ یہ سارے جو پیغمبروں کو معجزات ملے، یہ بھی کیوں ہے؟ کوئی کم سے کم معجزات لے آئے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا کہ دیکھ لیں جو پچھلے قوم کے لوگ تھے ان کو معجزات کا انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن اللہ نے ان کو معجزات ان کے مطالبوں کے مطابق دیے، لیکن وہ ایمان لائے، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اگر تمہیں معجزات نہیں دکھا رہا، تمہیں مہلت دے رہا ہے، یہ اللہ کی تم پر رحمت ہے، تم مطالبات کر لو، پھر ایمان لاؤ، اللہ ان کی طرح تمہیں بھی برباد کر دے گا، پھر تمہارے اوپر اللہ کا جو ہے عذاب آ جائے گا۔ یہ پیچھے اعتراض تھا کہ معجزات کیوں نہیں لاتا جس طرح سابقہ پیغمبر لے آئے، تو اللہ نے جواب دیا کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا، ما آمنت، ایمان نہیں لائی۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ انہوں نے معجزے دیکھے، سب کچھ دیکھا، دیکھنے باوجود پھر بھی ایمان نہ لائے، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو۔ اے مکہ والو، اگر ہم آپ کے اوپر آپ کے مطالبات، چند ایک مطالبات اللہ نے نبی کو دیے، بنی اسرائیل کے اندر بیان ہوئے ہیں، تمہارے مطالبوں کے مطابق ہم معجزات پیغمبر کو دکھانے لگ جائیں، پھر بھی تم ایمان نہ لاؤ، تو یاد رکھو پھر ہم تمہیں ہلاک کر دیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے تمہارے اوپر نرمی کی ہوئی ہے، تمہیں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اچھا جی، آگے فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، پس ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے پوچھ لو۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو کم علم والے ہیں ان سے پوچھیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اگلی آیت جو ہے وما جعلناہم جسدا، یہ بھی مشرکین کا ایک غلیظ ترین عقیدہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بزرگ کھانا اور اسی طرح بیوی بچوں سے وہ دور ہوتے ہیں۔ وما جعلناہم، اللہ نے جواب دیا انہیں محض جسم نہیں بنایا، جسد لا یاکلون، جو نہ کھانا کھاتے ہوں نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم نے کسی کو بھی ایسا نہیں بنایا کہ وہ دنیا میں اور کھاتا پیتا نہ ہو اور وہ دنیا میں اور ہمیشہ رہ جائے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ کفار کا، مشرکین کا عقیدہ ہے کہ جو پیغمبر بزرگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ مستغنی ہوتے ہیں بیوی بچوں سے، اپنے تقاضوں سے، کھانے پینے سے، جبکہ حدیث ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، وہ مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہے صحیح البخاری کی، 3 لوگ اللہ کے نبی کے صحابت ہے اور مشہور صحابت۔ ایک نے کہا ساری رات قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جب یہ چلے گئے تو بیوی نے اللہ کے نبی کو خبر دی اور آپ نے یہ حدیث پر ارشاد فرمائی واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کی قسم ہے تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اتقاکم، زیادہ پرہیزگار ہوں، لاکنی اصوم وافطر، لیکن اس کے باوجود میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اصلی وارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور پھر آرام بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، رواه البخاری کتاب النکاح۔ یہ حدیث ہے، میں شادی بھی کرتا ہوں بیویوں کے ساتھ، معاملات بھی، روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، نمازیں سارے، یہ پھر آپ نے حدیث بیان کرنا۔ تو یہ جو نظریہ ہے باطل قسم کا کہ جو برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ کھانے پینے سے، بیویوں کے ضروریات سے
پاک صاف ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے نظریات کا اللہ تعالیٰ رد فرماتے ہیں۔ انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ اللہ نے جواب دے دیا کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آگے اگلے صفحے پہ ایک آیت آ رہی ہے، وہ دیکھیں گے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشہ والی زندگی نہیں بنائی۔ افإن مت فهم الخالدون، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ انک میت وانہم میتون، یہ قرآن کی آیت ہے۔ انک میت وانہم، کہاں تھی یہ سورہ کون سی ہے؟ 23واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 23ویں پارے کے صفحے کی آخری آیت ہے۔ تم بھی فوت ہو جائے گا، یہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ قرآن کی کتنے سینکڑوں آیات ہیں جو موت کے عقیدے کے اس بات کرتی ہیں۔ کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کا مشورہ آپ نے سنا کہ وہ بھی موت سے گھبرا گئے، لیکن پھر بھی ان کو موت ملی۔ جتنے پیغمبر ہیں، مشکات کے آگے آپ کتاب الایمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا ذکر پڑھیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کا، تو موت جو ہے یہ حقیقی اٹل حقیقت ہے، یہ اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ کسی کو ہمیشگی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ہم نے انہیں نجات دی۔ ومن نشاء واہلکنا، اور اسے بھی جسے ہم چاہتے تھے۔ واہلکنا المسرفین، ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے۔ یہ اعتراض جو پیچھے کیے تھے نا کہ قرآن جادو ہے، یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، یہ شاعری ہے، اب یہ جواب اللہ دے رہے ہیں آخر میں۔ اس آیت میں کفار کے ان تمام اعتراضات کے جواب ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کبھی کہتے تھے قرآن خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، تو کبھی کہتے تھے یہ قرآن جو ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے یہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا، کبھی کہتا ہے یہ شاعری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں جواب دیا، ہم نے کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے حالات، تمہارے یہ سارے کارنامے ہم لکھ کر بھیجتے۔ یہ کون سا جادو ہے؟ یہ کون سا کوئی خراب باتیں، یہ جھوٹی گھڑی ہوئی تمہاری باتیں ہم آسمان سے لکھ کر بھیجتے ہیں، تمہارے سارے معاملات، تمہارے سابقہ لوگوں کے تمہاری باتیں، تو یہ کیسی کوئی جادو والی بات؟ یہ تمہارا ذکر ہے اس کے اندر۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، افلا تعقلون، جس فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ کیا مراد ذکر سے؟ تمہارے کارنامے، تمہارے رسولوں کی بغاوت کرنا، رسولوں کے ساتھ مخاصمے مجادلے کرنا، رسولوں کو جادوگر کہنا، قرآن کو کھڑا ہوا کہنا، قرآن کو جو ہے یہ پریشان باتیں کہنا، اور یہ تم نے پیچھے سر و نجوہ جو خفیہ تدبیر کی رسول سے لوگوں کو متنفر کرنے کی، وہ ہم نے تمہاری بات رسول کو بتا دی اور ہم نے قرآن کے اندر بھی لکھ دی۔ تم نے معجزات کے مطالبے کیے، سابقہ لوگوں نے بھی مطالبات کیے، وہ ساری باتیں ہم نے قرآن میں لکھ دی۔ یہ اس میں جادو کیا ہے؟ جادو تو ہوتا ہے کہ کسی کے ذہن کے اوپر کوئی اس طرح کا یا کسی قسم کا اس کے اوپر بیماری کا طاری ہو جانا یا کوئی خیال اس کے ذہنوں میں ڈالنا۔ یہ کون سی کس طرح کی خیال والی بات؟ یہ تو لکھی پڑھی بات ہے، صاف ستھری تمہارے سامنے بات پڑی ہے، پڑھو اس کو، اس کے اندر کوئی جھوٹ ہے تو بتاؤ۔ تم نے تدبیریں بھی کی ہیں، قرآن کو مختلف تم نے غلط ناموں سے یاد کیا، تم نے رسولوں کے سازشیں کی، ساری باتیں۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ ساری باتیں کفار کی جو اوپر اعتراضات تھے، اللہ نے آخری آیت میں اس کا بہترین انداز میں جواب دے دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ یہ ساری پچھلے اعتراضات کا یہ جواب ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم سمجھتے نہیں ہو؟ چلو